إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين۔ قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ ہماری ملاقات آپ سبھی سے درس بلوغ المرام میں ہو رہی ہے، اور یہ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، جو 5واں باب ہے کتاب الصلاۃ کا۔ کتاب الطہارہ کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ کا یہ 5واں باب ہے، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، جس میں نماز میں خشوع اور خضوع کا بیان، اس کے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ آج یہ حدیث نمبر جو 4 ہے 5 ہے یہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع میں یہ جو عربی عبارت ہے، حدیث ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل متفق علیہ۔ فی الصحیح کہا ابن حجر نے، لیکن حقیقت میں متفق علیہ ہے، یعنی صرف امام بخاری نے نہیں روایت کی ہے بلکہ امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، جس طرح کی تخریج الحدیث کے وقت یہ بات واضح ہوگی۔ حدیث کا ترجمہ، سب سے پہلے یہ حدیث کا مختصراً ہم ترجمہ سمجھ جائیں تاکہ پھر بعد میں اس حدیث کے متعلق جو مسئلے مسائل پیش کیے جائیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ کتاب سامنے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ اہم فائدے اس کو آپ چڑھاتے رہیں اور اس کو اپنے پاس لکھتے رہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو تو سجدہ گاہ سے سنگریزوں یعنی کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے۔ تو زمین پر جو پہلے پتھر بچھائے جاتے تھے، آج کی طرح نہیں جو ہم کارپیٹ پر اور بہت ہی نرم جو کارپیٹ ہوتے ہیں اس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ایسی حالت ہے تو کیا ہے، تو اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے تو اس سے ہٹ کر یہ مٹی یا کنکریوں کو برابر کرنے میں نہ لگے۔ اسے حدیث کو 5 نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں یہ اضافہ ہے، اگر کنکریاں ہٹانی ہی ہیں تو ایک مرتبہ ہٹا دو یا چھوڑ دو، ایک مرتبہ ہٹا دو یا چھوڑ دو۔ اور صحیح بخاری میں حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے یہی روایت مروی ہے، لیکن اس میں سبب کا بیان نہیں ہے، سبب کا بیان نہیں ہے، مراد ہے جو سابقہ حدیث میں ذکر کیا گیا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، اس وقت رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یہ اس کا ذکر نہیں آیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس حدیث کے تخریج سے پہلے اس میں جو راوی الحدیث ہیں ان کا تذکرہ پہلی بار ہو رہا ہے، جو معیقیب ہیں، تو ان کا میں مختصراً ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ معیقیب جو ہیں، ایسے ہی ان کا نام ہے معیقیب، میم پر کیا ہے، پیش ہے، اور عین پر زبر ہے، معیقیب۔ یہ معیقیب ابن ابی فاطمہ الدوسی ہیں، مولا سعید بن ابی العاص، سعید بن ابی العاص کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہوں نے اسلام بہت پہلے قبول کیا مکہ میں، اور پھر انہوں نے ہجرت کی حبشہ، اور حبشہ ہی میں رہے، دوسری ہجرت حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کتنی مرتبہ ہجرت کی؟ 2 بار۔ تو یہ دوسری مرتبہ انہوں نے ہجرت کی اور وہیں حبشہ میں رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے
مدینہ آئے تو پھر انہوں نے مدینہ کی انہوں نے ہجرت کی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دور خلافت میں انہیں بیت المال پر مقرر کیا، عامل یا اس کی ذمہ داری دی، جس طرح کی وزیر ہوتے ہیں، وزیر مالیہ، تو بیت المال کا یہ انہیں عامل مقرر کیا۔ اور ان سے 7 حدیثیں بس مروی ہیں، 7 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک حدیث جو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے، جو یہی حدیث ہے جو آپ کے سامنے، یہی حدیث یہ امام بخاری امام مسلم نے دونوں نے روایت کی ہے۔ اگرچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وہ فی الصحیح یعنی صحیح امام بخاری، لیکن وہ مسلم میں بھی موجود ہے، جس طرح کی یہ واضح ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی 6 حدیثیں موجود ہیں کتب حدیث میں۔ تو ایک حدیث امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے، اور ایک دوسری حدیث 7 حدیثوں میں سے ہے جو مسلم نے روایت کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ انگوٹھی رہی، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ خود انہی کے پاس یہ انگوٹھی رہی، خلیفہ کے پاس یہ انگوٹھی رہتی تھی، تو انہی سے بئر عریس میں یہ انگوٹھی گر گئی۔ یہ حدیث بھی روایت یہی معیقیب رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، کہا جاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری عہد خلافت میں، اور ایک دوسرا قول ہے کہ سن 40 ہجری میں ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ۔ اب حدیث کی تخریج، یہ جو ہیں ابو ذر کا ترجمہ اس لیے سابقہ حدیثوں میں آ چکا، اسی لیے ان کا ترجمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کی تخریج یہ دیکھیے شجرہ سامنے ہے، مصطلح الحدیث کہ جو شوق رکھتے ہیں ان کو یہ باتیں بہت پسند آئیں گی۔ تو یہ دیکھیں حدیث، پہلی جو حدیث ہے اخرجہ الخمسہ، 5 نے روایت کی ہے۔ 5 سے مراد کیا ہے؟ 5 سے مراد کتب 6 کے جو 2 ہیں امام بخاری امام مسلم، ان کے علاوہ 4، اور پھر مزید 5ویں ہیں امام احمد۔ تو اس طرح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ایسے امام احمد، ان 5 نے روایت کی ہے تفصیلاً اس طرح۔ ابو داؤد نے پیج نمبر 144 حدیث نمبر 945 کتاب الصلاۃ باب مسح الحصى فی الصلاۃ، ایسے ہی الترمذی نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 102 حدیث نمبر 379 کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی کراہیت مسح الحصى فی الصلاۃ، النسائی نے پیج نمبر 166 اور حدیث نمبر 1192 کتاب السہو باب النہی عن مسح الحصى فی الصلاۃ، ابن ماجہ پیج نمبر 144 حدیث نمبر 1027 کتاب اقامت الصلوات باب مسح الحصى فی الصلاۃ، ایسے امام احمد نے مجلد 35 پیج نمبر 259 حدیث نمبر 21330۔ یہ تمام حضرات کا یہ سند ایسے ہے، یعنی مختلف طریقوں سے روایت کر کے سب جا کر یہاں اس طریق سے ملتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ جو روایت کرتے ہیں زہری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو الاحوص سے، جو صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه۔ تو یہ سند ہے۔ اب اس سند میں کیا کہیں کچھ خلل ہے، تو وہی حدیث صحیح کی شرطیں کتنی ہیں؟ 5 شرطیں، 5 شرطیں پائی گئی تو حدیث صحیح ہے۔ 5 شرطوں میں سے ایک بھی شرط اگر نہیں پائی گئی تو حدیث کیا ہے؟ حدیث ضعیف ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کیا 5 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو حقیقت میں 5 شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو ابو الاحوص ہیں جو بیچ میں نظر آ رہے ہیں، یہ جو راوی ہیں یہ مجہول ہیں۔ مجہول سے مراد کیا کہ اہل علم ان کو نہیں جانتے ہیں، معتبر اہل علم نے انہیں ثقہ نہیں کہا۔ صرف ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا کہ ثقہ ہیں، لیکن صرف ابن حبان اگر کسی راوی کو اپنی کتاب میں ایسے ذکر کر دیں ان کی شرط کے مطابق وہ راوی ثقہ ہے، لیکن حقیقت میں صحیح معنوں میں وہ تسلیم اہل علم نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ ابو الاحوص یہ جو راوی ہیں یہ مجہول ہیں، اور مجہول جو راوی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، اور پھر اس طرح یہ مجہول یا ضعیف راوی کی حدیث خلاصہ کیا ہوگا کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔
یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن تب بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو انہوں نے حسن قرار دیا، اور ایسے خود ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی حسن قرار دیا۔ دیکھیں اسی بلوغ المرام میں کیا کہا، دیکھیں کیا عبارت ہے امام یا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، کہا رواہ الخمسہ باسناد صحیح، تو انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا یا کہا اس کے اسناد صحیح ہے۔ ایسے ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حسن قرار دیا۔ بہرحال لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں راوی مجہول ہیں، اور اس طرح یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس میں اور بھی لمبی باتیں ہیں، لیکن اختصار کو مقدم کرتے ہوئے ان باتوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ ابو الاحوص کی اوروں نے بھی مخالفت کی، اور انہوں نے مخالفت جب کی تو اس طرح مزید یہ پتہ چلا کہ ابو الاحوص نے اس حدیث کو صحیح طریقے سے روایت نہیں کی، جنہوں نے یعنی ایک دوسرے راوی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے جو روایت کی ہے اس میں ابو الاحوص کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اچھا، تو یہ پہلی حدیث کے بارے میں خلاصہ ضعیف ہے۔ دوسری جو حدیث ہے جس کی روایت، جس کے بارے میں کہا کہ دوسری روایت سے پہلے یہ مخالفت کا یہاں ذکر ہے کہ محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، لیکن تفسیر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جو انہوں نے اس لفظ سے روایت کی واحدۃ اودع۔ اور دوسری جو روایت ہے، دوسری حدیث معیقیب کی، اس کی روایت امام بخاری نے کی ہے، امام مسلم نے۔ امام بخاری کی حدیث نمبر یہ ہے 1207، پیج نمبر 192، کتاب العمل فی الصلاۃ، باب مسح الحصى فی الصلاۃ میں روایت کی امام مسلم نے۔ پیج نمبر 222، حدیث نمبر 546، کتاب المساجد ومواضع الصلاۃ، باب کراہۃ مسح الحصى وتسویۃ التراب فی الصلاۃ۔ یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو روایت کرتے ہیں معیقیب رضی اللہ عنہ سے، جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث پوری اس طرح ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الرجل یسوی التراب حیث یسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں جو مٹی کو برابر کرتا ہے سجدے کے وقت۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے کے وقت گیا تو اپنے اس جبین ماتھے کو زمین پر رکھنے سے پہلے مٹی کو کیا برابر کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کنت فاعلا فواحدۃ، کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو ایک مرتبہ، یعنی نہیں کسی میں مشغول ہو جاؤ، ایک مرتبہ کر دیا پوری نماز میں ختم بات، یہ مراد ہے ان کنت فاعلا فواحدۃ۔ وزاد احمد واحدۃ اودع، جو روایت گزری ہے یہ حقیقت میں ادھر یہ کہنا ابن حجر رحمہ اللہ اگر اس طرح کہہ دیتے وفی روایت لأحمد تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک مستقل روایت میں وہ لفظ یہ آئی ہے، یا وہ لفظ ایک دوسری روایت میں امام احمد نے ذکر کیا ہے، یعنی اس روایت میں جو سابقہ روایت ہے یہ روایت ہے یہ الگ ہے، الگ اس کا سند ہے، اس میں واحدتاً اودع ذکر کیا، اور پہلی جو روایت ہے جس میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے کی، اس میں واحدتاً اودع کا ذکر نہیں آتا ہے۔ اس طرح اس حدیث کی تخریج کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے بڑھتا ہوں اور حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، حدیث کا نص دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ، اذا قام احدکم فی الصلاۃ، یہ نسائی کا لفظ ہے فی الصلاۃ، اذا قام احدکم فی الصلاۃ، اور باقی جو ہیں نسائی کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، وہ کیا کہتے ہیں اذا قام احدکم الی الصلاۃ، انہوں نے الی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ المہم مراد یہ ہے کہ جب نماز میں شروع کرے، نماز میں داخل ہو جائے تو پھر ایسا نہ کرے بلکہ اس سے اجتناب کرے۔ اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الحصى، تو ان کنکریوں کو یعنی برابر نہیں کرے، یعنی سجدے کے لیے۔ پھر سے ایک مرتبہ کہوں گا، پہلے اس زمانے میں اور ابھی بھی بہت سی مسجدیں افریقہ میں یا ایسے فقیر ملکوں میں ہیں، وہ مسجدیں کیا ہیں،
اس میں یہی مٹی بچھا دیتے یا کنکریاں چھوٹی چھوٹی تاکہ اس سے گرد غبار نہ ہو، اور کہیں کہیں مثلا رمل بھی ہوتا ہے، ریت ہوتا ہے، تو اس پر اب ظاہر بات ہے وہ برابر وہ نہیں رہتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں اس کو برابر نہیں کرو سجدے کے لیے، اس کو چھوڑ دو، ان چیزوں میں مشغول نہیں رہو. فلا يمسح الحصى، یعنی ان کنکریوں کو نہ برابر کرے سجدے کے لیے. اور کوئی ضروری نہیں کنکری، ادھر آیا الحصى، الحصى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر، کنکری. معیقیب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے التراب کا لفظ آتا ہے، اور مراد ادھر ہے کوئی اور چیز، اگر اس کے علاوہ مان لیں مٹی ہی ہے تو بھی داخل ہے، یا ایسی ریت ہے جو جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس ریت کو؟ بالو بھی بولتے ہیں اس کو بھی، اس کو بھی حکم میں وہی ہے کہ اس کو برابر نہ کرے. ایسے کہا جائے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور گھاس ہے اور کچھ پتے ہیں تو کیا ان کو برابر کرے؟ نہیں، اس کو چھوڑ دے. فلا يمسح الحصى، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برابر کرنے سے منع کیا. وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ کیا ہے؟ فإن الرحمة تواجهه، ہاں وجہ یہ ہے کہ یہ رحمت کا سامنا کر رہا ہے نمازی، رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں میں، ان چکروں میں نہ پڑے جس سے اللہ کی رحمت اور اس نمازی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے. تو سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر سے ایک مرتبہ یہ اس کا معنی یہ ہے فلا يمسح الحصى، کہ اس کو برابر نہ کرے سجدے کے لیے، اور اس کی وجہ فإن الرحمة تواجهه. اب اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. یہ دونوں حدیثوں میں، وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ پہلی حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور دوسری حدیث کے راوی کون ہیں؟ معیقیب رضی اللہ عنہ. ان دونوں حدیثوں سے جو فائدہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. 3 اہم فائدے ہیں. یہ فائدے جس کا تعلق جس باب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اسی ہی کے متعلق ذکر کرے گا، مزید اضافی فائدے نہیں بیان کیے جائیں گے. تو پہلا فائدہ، پہلا سبق، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز کے درمیان وہ سجدے کی جگہ مٹی کی وجہ سے یا ایسے ہی کنکر کی وجہ سے اس کو برابر نہ کرے. اسے نہیں چاہیے کہ یہ برابر کرے، اس کے چکر میں رہے، بلکہ نماز کی طرف دھیان دے، نماز کی طرف متوجہ ہو. لیکن اگر حاجت اور ضرورت ہو تو ہاں، اگر ضرورت ہو تو ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ میں زیادہ مشغول نہ ہو کہ اسی میں لگ جائے، ایک مرتبہ وہ کر سکتا ہے. اگر ایک مرتبہ کر رہا تو یہ جائز ہے. یہ دونوں حدیثوں سے یہی فائدہ ماخوذ ہے کہ نمازی سجدے کی جگہ کو برابر نہ کرے، مٹیوں کو برابر نہیں کرے، یا ایسے ہی اگر اس میں کنکریاں ہیں اس کو برابر نہیں کرے. لیکن اگر ضرورت ہے، دیکھ رہا کہ سجدے کی جگہ مان لی زیادہ اونچی ہے، بڑا پتھر ہے مثلا، اور اسے تکلیف ہوگی، سجدہ برابر نہیں کر سکتا، تو ایک مرتبہ میں ہاتھ پھرا کر اس کو برابر کر دے. اس کے متعلق کہ یہ جائز اور درست ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سجدے کے لیے جب پہنچتے تھے، یعنی نماز میں اب سجدہ کرنے والے ہیں، تو بہت ہی آہستہ سے وہ کیا زمین کو، جگہ کو برابر کر دیتے تھے سجدہ کرنے سے پہلے جہاں وہ پتھر ہوتے تھے. یہ ان سے مروی ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے. اور اگر نماز سے پہلے ہی اس نے برابر کر لیا تو بھائیوں اور بہنوں اور افضل ہے. یعنی یہ نماز کے اندر اس طرح جائز ہے، آپ نے اللہ اکبر کر لیا اور رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، اب سجدے میں گئے تو آپ اس کو نہیں چھیڑیں، برابر نہیں کریں. لیکن اگر ضرورت ہے تو ایک مرتبہ، جس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے. لیکن اگر آپ شروع ہی میں کھڑے ہو گئے اور پہلے سے آپ نے دیکھ لیا کہ جگہ ایسے ہے تو تکبیرہ تحریمہ کرنے سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے برابر کر دیا تو یہ اور بہتر اور افضل ہے. اچھا، تو یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو رہی کہ حکمت کیا ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیا حکمت ہے.
تو حکمت کیا ہے؟ واضح ہے اس حدیث میں، ہاں فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُ، اس لیے کہ رحمت الہی اس کے سامنے ہوتی ہے، رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو یہ حکمت ہے۔ لیکن یہ حدیث کا درجہ کیا بیان کیا گیا؟ ضعیف ہے۔ اور جو دوسری حدیث امام بخاری امام مسلم کی ہے معیقیب رضی اللہ عنہ سے، تو اس میں یہ حکمت نہیں بیان کی گئی، اس میں حکمت بیان نہیں کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ کر سکتے ہیں، اور اس کو الاصل آپ نہیں کریں، ایک مرتبہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل علم نے یہ بھی حکمت بیان کیا کہ کیا حکمت ہے؟ میں خشوع اور خضوع، تاکہ نمازی خشوع اور خضوع جو ضروری ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے اس میں خلل نہ ہو، اور خشوع اور خضوع کو باقی رکھے اور اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ اور پھر ایسے ہی ہر جس میں عبث ہو، جو نماز سے ہٹ کر ہو کچھ کرنا، یہ عبث میں داخل ہے، یعنی فضول میں داخل ہے، تو یہ حکمت ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب الحث علی الخشوع میں ذکر کیا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ حکمت کیا ہے، کیوں اس سے منع کیا گیا؟ تو ایک اس حدیث میں آیا کہ رحمت الہی کا اس لیے وہ سامنا کر رہا، رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے ایک اور حکمت اہل علم نے مستنبط کیا کہ خشوع اور خضوع میں خلل نہ ہو، اور یہ دونوں حکمتیں بھی معقول ہیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ بھی ایک بہت مہم فائدہ ہے، اور آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ سجدے کے وقت ہم اس کو زمین کو برابر نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے اس ماتھے پر یا ناک پر مٹی لگ گئی، گرد غبار، تو کیا رہا ہے؟ نماز کے درمیان ایسے صاف کرتے رہیں گے، رومال نکالیں گے، مندیل صاف کرتے رہیں گے، کیا رہا ہے؟ ہاں کیا رہا ہے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ۔ اور اس سے خشوع اور خضوع، ہاں اسی حدیث کے روشنی میں کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ جب زمین کو برابر کرنے سے منع کیا، کیوں؟ اس لیے خشوع اور خضوع میں خلل نہ ہو، تو اس طرح اس کو بھی بار بار آپ سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر صاف کریں گے، پھر دوسرے سجدے میں پھر کریں گے، ایسے اس طرح کتنی بار کرتے رہیں گے؟ تو یہ خشوع اور خضوع کے منافی، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ کے مثلا آنکھ میں جانے والا پتھر وہ الگ، صرف آخر میں نماز سے جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد صاف کر لیں گے مرتبہ، یہ نہیں کہ بیچ بیچ میں اس طرح کرتے رہیں گے۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے خشوع کے منافی ہے۔ القاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کرہ السلف مسح الجبہۃ فی الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الارض، کہ سلف صالحین کے نزدیک ماتھے کو صاف کرنا نماز کے دوران، فارغ ہونے سے پہلے، نماز کو مکمل کرنے سے پہلے، ان کے نزدیک یہ مکروہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو لیلۃ القدر کی ہے کہ آپ نے سجدہ کیا فی ماء و طین، پانی اور اس وقت کیا؟ طین۔ طین سے مراد کیا؟ ماء و طین، مٹی، وہ بھی گیلی مٹی، اس لیے بارش ہوئی تھی اور وہ مٹی گیلی ہو گئی، آپ اس میں سجدہ کر رہے تھے، اور اس کا اثر آپ کے یہ ماتھے پر باقی رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم اس کو صاف یا رومال یا مندیل، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ کے ہاں اتنے تساہل مسجدوں میں، کچھ لوگ معمولی کچھ حرکت ہوئی کہ نماز میں آگے بڑھ کے ٹیشو لے کر پھر نماز میں اچھے سے ماشاءاللہ صاف واف کر کے پھر نماز مکمل کرتے ہیں۔ اللہ عنہ، ہاں اگر ضرورت، بھائی ضرورت کے احکام ہے، اگر ضرورت کی آپ کو ایک دم ضروری ناک آپ کی بہنے لگی اور اس میں اس سے آپ مسجد میں خلل، تو ہاں ایسا ضرورت کے تحت اتنی حرکت کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی اہم ہے کہ آپ کو احتیاطاً رکھ لینا چاہے اپنے جیب میں رومال وغیرہ، تاکہ آپ کو نماز میں حرکت نہیں کرنی پڑے۔ المہم خلاصہ کلام، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے درمیان ماتھے پر جو مٹی یا گرد غبار لگے، پتھر، تو اس کو ہٹانا نہیں چاہیے، نماز مکمل کر لیں۔
تو یہ 3 اہم فائدے اس حدیث سے ماخوذ ہیں جس کا تعلق ہے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ۔ اب خلاصہ کلام پوری حدیثوں کا یہ ہے کہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ کو برابر نہیں کرنی چاہیے، اگر ضرورت ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ پھرا کے برابر کر لیں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے وہ برابر کر لیں۔ ایسے ہی نماز کے دوران یہ ماتھے کو بار بار صاف کرنا، اس لیے کہ زمین پر آپ جو پڑھ رہے ہیں دھول یا مٹی لگ رہی ہے تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ اس طرح یہ حدیث 2 حدیثیں اس کی شرح مکمل ہو گئیں بفضل اللہ عز وجل۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور حدیث لیں گے جس کا تعلق یہی باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ ہے، اگر اللہ رب العزت نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔